बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब। क़यामत मसीह। और वो हफ्ते के पहले दिन अल सुबह उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूज जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब को इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदलीनी और हन्ना और यकूब की माँ मरियम थी, और बाकी औरतें जो उनके हमरा थी उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कहीं, मगर ये बातें उन्हें महमल मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में तजब करता हुआ चला गया। अमवास के शागिर्द। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 अमवास नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए और उनमें से क्लोपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फ़कत तू उन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों उस पर वाक़या हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साबे कुदरत था, जिसे सरदार काहनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुफलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पा कर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रुआ देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाद ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ऐ नाफहमों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त अतकाद, क्या ज़रूर ना था कि अल-मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तुरेत मूसा और सब सहालफ़े अंबिया से शुरू कर के सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं
انہیں سمجھا دے۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بے اصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا، ظہور مسیح۔ اور یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلام۔ مگر وہ گھبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تب انہوں نے بھونی ہوئی مچھلی کا ایک کیتلا اسے دیا۔ اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب کہ ہنوز تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی توریت اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں ان کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو میں اپنے باپ کا موعد تم پر نازل کروں گا جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبوس نہ ہو۔ شہر میں ٹھہرو، صوت مسیح۔ تب وہ انہیں باہر بیت عنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور ایسا ہوا کہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگاہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب کی 46 آیت میں لکھا ہے، ان کا ذہن کھولا تھا کہ نوشتوں کو سمجھے، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔
24 باب کی 46 آیت مزمور 19 کی 6 آیت میں لکھا ہے، آمین۔